اب اہل سنت کے لوگ اعتراض کرتے ہیں شیعہ زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، یہ خون نکالتے ہیں اور یہ خودکشی ہے، اپنی جان کو نقصان پہنچانا حرام ہے اور یہ خودکشی کرتے لہذا کافر ہیں، خودکشی کرنے والا کسی مذہب میں مسلمان نہیں، شیعہ کافر ہیں۔ یاد رکھیے زنجیر، پہلے سنیے زنجیر جو مارتے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ کسی بھی مذہب کے بارے میں اگر آپ اعتراض کرتے پہلے ان سے پوچھیں تو صحیح کہ آپ کرتے کیوں ہیں، کیا فلسفہ ہے، کیا مقصد ہے، کیا تاریخ ہے۔ یاد رکھیے زنجیر جب بھی کوئی مارتا ہے تو مارنے والے کم ہوتے ہیں اور انہیں روکنے والے زیادہ ہوتے ہیں کہ اتنا جوش میں نہ آ جائے کہ اس کی جان کو خطرہ ہو جائے، فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ہاں جی، آپ نے دیکھا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی جان ضائع کرے، مگر اس کا پیچھے مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے عزیزان گرامی، یہ مذہب اہل بیت کا ہمیشہ مظلوم رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کبھی تبلیغ کا موقع نہیں ملا۔ آج تو ٹی وی کا زمانہ ہے، ریڈیو کا زمانہ ہے، اب کس طرح سے میڈیا کریٹ کیا جائے۔ اب یہ زنجیر کا تاریخ کیا ہے، زنجیر کا فلسفہ کیا ہے، پہلے عزاداری شروع کہاں سے ہوئی؟ پہلے عزاداری ہمارے ائمہ معصومین نے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے عزاداری کا آرڈر یہ دیا کہ جب حاجی حج پر آتے ہیں نا تو ایک گروہ میں شیعہ بیٹھ جائیں اور رونے شروع کریں، صرف ماتم نہیں، صرف رونا شروع کریں اور مرثیہ پڑھنا شروع کریں۔ حاجی پوچھیں گے کیا ہو گیا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو بتاؤ کہ غربت میں حسین مارا گیا۔ یہ تبلیغ کا طریقہ، کوئی ماتم نہیں تھا، پہلے رونا شروع کرو، آؤ وہ بھی حج کے سیزن میں گروہ بنا کر تم اچھے اچھے اشعار سے حسین کی مظلومیت بیان کرو۔ اب اس کے بعد جب اور آزادی ملی تو اب ماتم کے جلوس نکالے، ٹھیک ہے۔ اب زنجیر کا ماتم کب شروع ہوا، کہاں شروع ہوا؟ اب آپ دیکھیں جہاں بھی زنجیر کا ماتم ہوتا ہے، اب اس کا مقصد یہ تھا کہ چند لوگ آئیں قربانی دیں، زنجیر ماریں، تھوڑا سا خون نکلے گا، اس سے کیا ہوگا، ہزاروں لوگ جمع ہو جائیں گے۔ کیا ہو رہا ہے آج بھی پاکستان میں جب زنجیر لگتی ہے، جس شہر میں، کہاں لگتی ہے؟ چوک میں لگتی ہے، بالکل سینٹر ڈاؤن ٹاؤن جو شہر کا سب سے بڑا حصہ ہے وہاں لگتی ہے، اور لاکھوں کا مجمع، کہیں ہزاروں کا مجمع زنجیر زنی دیکھنے آتا ہے۔ اب زنجیر کے بہانے سے میڈیا کریٹ ہو جاتا ہے، ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اب عالم دین آ کے بتاتا ہے کہ حسین کتنے مظلوم تھے، یزید کتنا ظالم تھا۔ تو فائدہ کیا ہے اس تبلیغ کا؟ فائدہ یہ ہے مظلوم سے محبت پیدا ہو اور ظالم سے نفرت پیدا ہو۔ اب آپ نے دیکھا اگر ہم تھوڑا سا خون نکال دیں اور اس سے اتنا بڑا فائدہ حاصل کر لیں کہ لاکھوں، اس زمانے میں ٹی وی تو نہیں تھا، اس زمانے میں ریڈیو تو نہیں تھا، لاکھوں ہزاروں لوگوں تک میسج چلا جائے کہ ظالم سے نفرت کرو اور مظلوم سے محبت کرو، اور جہاں جہاں ظلم دیکھو، جہاں جہاں شمر صفت انسان دیکھو، جہاں جہاں ابن سعد صفت انسان دیکھو، اس سے نفرت کرو۔ جس نے 6 مہینے کے بچے پر رحم نہیں کیا، جس نے 4 برس کی سکینہ پر رحم نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ آپ کی تبلیغ ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی یہ مقصد تھا، لیکن دیکھیے جب مقصد ہم بھی نہیں سمجھیں گے تو ممکن ہے ہمیں کہیں اور ہٹایا جائے۔ اب زنجیر ہم نے بھی بچپن میں زنجیر ماری ہے، زنجیر مارنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے زنجیر کا مقصد پہلے سمجھیں، زنجیر کا مقصد کیا ہے، زنجیر کی فلسفی کیا ہے اور زنجیر کی تاریخ کیا ہے۔ یہ ہے زنجیر کی تاریخ۔ اب جب بھی ہم مارتے تھے بچپن میں یاد ہے چھوٹی زنجیریں تھی، اب 8-10 سالوں میں اتنے بڑے خنجر جتنی زنجیر بننے لگے۔ زنجیر کا مقصد یہ نہیں کہ گوشت کے ٹکڑے اڑا دیں اور جان کو خطرہ نہیں، زنجیر کا مقصد ہے کہ میسج، ایک میڈیا کریٹ ہو۔ اب حضرت آیت اللہ خامنئی کی جو تقریر ہے زنجیر کے بارے میں وہ کیا ہے، بالکل جو ابھی میں نے بتائی وہی انہوں نے فرمایا تھا کہ زنجیر کے ذریعے سے مومنین نے قربانی دی، خون دیا اور میڈیا بنا اور تبلیغ ہوئی۔ کہا لیکن اب جن ممالک میں، یورپ اور خصوصاً امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ یہی فلم جو ہم زنجیر مارتے ہیں اس کو ہمارے دشمنان اسلام ٹی وی پر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جنگلی ہیں، یہ وحشی ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یعنی اس کو ہمارے الٹا، ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو جہاں پر زنجیر مارنے سے اگر 5-6 آدمی شیعہ ہوتے ہیں تو یقیناً مانیے، مسلمان ہوتے ہیں تو یقیناً مانیے، لیکن جہاں الٹا لوگ شیعت سے نفرت کریں وہاں مارنا صحیح نہیں ہے۔ فرمائے یہ حضرت آیت اللہ خامنئی کی تقریر ہے۔ اب جو لوگ مقصد کو نہیں سمجھتے وہ سمجھتے وہ دین یہی زنجیر مارنا ہے، نہیں عزیزان گرامی، زنجیر کا مقصد ہے تبلیغ، اور یاد رکھیے زنجیر کا مقصد ہے کہ آپ وہاں پر مارے، سرے عام مارے، نہ کہ بند کمروں میں مارے۔
بند کمرے میں مارنے کا تو فائدہ نہیں. زنجیر پاکستان میں جہاں بھی لگتی ہے سڑک پہ لگتی ہے اور مین روڈ پہ لگتی ہے کہ اگر ہم خون کی قربانی دیں تو 4 5 8 10 لوگ کم سے کم متوجہ ہو جائیں, ان کے دل میں رحم آ جائے. اب یہ جب مقصد کو انسان نہیں سمجھتا تو الٹا کر دیتا ہے کہ جو عبادت سڑک پہ کرنی ہے وہ بند کمرے میں کرتا ہے, اور جو بند کمرے میں کرنی ہے وہ سڑک پہ کرنے لگتا ہے. بات پڑی محمد و آل محمد. ہر چیز کے مقصد کو سمجھیں. مقصد کیا ہے, فلسفہ کیا ہے. اب میں نے کل کہا کہ جناب آگ کا ماتم کہاں سے شروع ہوا؟ کوئی کسی امام نے آگ کا ماتم کیا نہیں کیا. تو کیوں ہوا شروع؟ اس کی ہسٹری ہے. برما سے شروع ہوا, ہندوستان کی طرف سے شروع ہوا کہ جناب ہندو تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شیعہ یہ مسلمان آگ پہ چلے جاتے ہیں, جلتے نہیں ہیں, اسے دیکھ کر کتنے مسلمان ہو گئے. اب اگر مسلمان ہو رہے ہیں تو اب آگ پہ ماتم کریں, لیکن اگر آگ پہ ماتم کرنا الٹا تماشا بن جائے تو یہ دین نہیں, یہ فروع دین نہیں, اصول دین نہیں. آپ وہ کام کریں جس سے لوگ اٹریکٹ ہو جائیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے. لہذا حضرت آیت اللہ نے یہی کہا کہ اگر آپ زنجیر مارنے سے چند لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں آپ ماریے, لیکن اگر وہاں پر زنجیر کامیاب نہیں تو کوئی اور طریقہ استعمال کریں جس سے لوگ اٹریکٹ ہو جائیں, جس سے لوگ مسلمان ہو جائیں. میں نے کہا ترکی, یہ پارا چنار کے جو ہمارے مومن اصل میں ترک ہیں. اب ترک لوگ میں نے کل بتایا تھا وہ آگ کھاتے ہیں, اور یہ آگ کھاتے ہیں اور اسے دیکھ کر لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. میں دیکھو یا حسین کہہ کے یہ آگ کھا لیتے ہیں, انگارے کھا لیتے ہیں, انہیں کچھ نہیں ہوتا, اور لوگ مسلمان ہو جاتے تھے, لوگ اہل بیت کے عاشق ہو جاتے تھے. وہاں پر یہ کام کرنا جائز ہے, لیکن کہیں پہ اگر آپ آگ کھائیں, لوگ آپ کو بے وقوف کہیں, آپ کو شعبدہ باز کہیں, وہاں پر الٹا آپ مذہب کی بدنامی کر رہے ہیں, بے عزتی کر رہے ہیں. تو ہر چیز جو آپ کریں مقصد کو سمجھیں, فلسفے کو سمجھیں, تاریخ کو سمجھیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.